آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر اور فلسطین کے بیچ ایک بہت ہی طاقتور اور بے رحم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا جالوت۔ تقریباً 10 فٹ قد کا ایک انتہائی خطرناک واریر جسے دیکھ کر لوگ خوف سے کانپ جاتے تھے۔ وہ قوم عمالقہ سے تھا اور بنی اسرائیلی قوم کا بدترین دشمن تھا۔ پھر ایک دن جالوت نے بنی اسرائیل کی بستیوں پر حملہ کر دیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر لیا اور لوگوں کو غلام بنا لیا، یہاں تک کہ تورات بھی ضائع کر دی گئی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نہایت مشکل وقت تھا۔ ان کے درمیان نہ ہی کوئی نبی باقی تھا، نہ ہی کوئی بہادر لیڈر۔ خاندان نبوت کی بھی صرف ایک ہی خاتون بچی تھی جو اس وقت امید سے تھی۔ کچھ مہینوں بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا شموئیل۔ شموئیل ابھی بچے ہی تھے کہ والدہ نے انہیں ایک نیک بزرگ کے پاس تعلیم حاصل کرنے بھیج دیا۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ اللہ کی کتاب کے بڑے عالم بن گئے۔ لوگ ان سے رہنمائی لینے لگے۔ ایک طویل عرصے بعد بنی اسرائیل کو ایک ایسا شخص ملا جو ان کے دلوں میں ایمان اور حوصلہ جگا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اللہ رب العزت نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، اور یوں بنی اسرائیل کی قسمت بدلنے کا سفر شروع ہو گیا۔ شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کا ظلم ختم نہ ہوا۔ وہ جگہ جگہ فساد کرتے، لوگوں کا مال لوٹتے اور کمزوروں پر ظلم کرتے۔ بالآخر تنگ آ کر بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جالوت سے مقابلہ کر سکیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر اس بادشاہ نے تمہیں جہاد کا حکم دیا تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم بھلا کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ہمارے بچے ہم سے چھین لیے گئے ہیں۔ مگر حضرت شموئیل جانتے تھے کہ بنی اسرائیل بار بار وعدہ توڑ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی انہیں قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم دیا گیا تھا، مگر بنی اسرائیل نے ڈر کر انکار کر دیا تھا۔ اب ایک بار پھر وہ جہاد کا وعدہ کر رہے تھے۔ بالآخر بنی اسرائیل کے بار بار اصرار پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، میں نے تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے جس کا نام ہے طالوت۔ بنی اسرائیل یہ سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں تھے بلکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک پرانی روایت تھی کہ نبی ہمیشہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی نسل سے آتے اور بادشاہ یہودا کے خاندان سے بنتے، مگر طالوت نہ لاوی کی نسل سے تھے اور نہ یہودا کے خاندان سے۔ وہ تو بنیامین کے قبیلے کے ایک غریب گھرانے کے آدمی تھے، مگر ان میں ایک خاص بات تھی، اللہ رب العزت نے انہیں خاص طاقت اور علم عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت شموئیل نے یہ اعلان کیا تو لوگ اعتراض کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے اصل حقدار تو ہم ہیں، طالوت کے پاس تو دولت بھی نہیں۔ حضرت شموئیل نے جواب دیا، یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر فضیلت دی ہے، انہیں علم بھی تم سے زیادہ دیا ہے اور جسمانی طاقت بھی۔ یہ سب سننے کے باوجود بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے صاف انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے کسی نشانی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نشانی دکھائی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ نشانی تھی تابوت سکینہ کی واپسی۔ آخر اس تابوت سکینہ میں ایسا کیا تھا، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے اتنی بڑی بات کیوں تھی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ تابوت سکینہ آخر ہے کیا۔ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں تورات کے کچھ حصے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کے کپڑے اور کچھ اور تبرکات محفوظ تھے۔
صرف یہی نہیں بلکہ اس تابوت میں اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ خاص پاورز تھیں۔ جب بھی بنی اسرائیل کسی جنگ میں جاتے تو یہ تابوت ساتھ لے کر جاتے، اس کی وجہ سے ان کا خوف بالکل ختم ہو جاتا اور ہمیشہ وہ جنگ جیت جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 350 سال بعد ان پر فلسطین کی ایک قوم نے حملہ کر دیا اور وہ یہ تابوت چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد سے اب تک یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھا، مگر اب اللہ رب العزت اسے طالوت کی ایک نشانی کے طور پر واپس دینے والے تھے۔ قرآن میں صرف اتنا آتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ طالوت کے پاس پہنچا دیا، مگر بائبل میں تابوت کی واپسی کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور حیران کن واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ فلسطینیوں نے جب تابوت سکینہ پر قبضہ کیا تو اسے اپنے سب سے بڑے عبادت خانے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے اسے اپنے معبود دجون کے بت کے پاس رکھ دیا، لیکن اس کے بعد ایسے پراسرار واقعات شروع ہوئے جنہوں نے فلسطینیوں کو خوف میں ڈال دیا۔ صبح جب وہ لوگ اپنے بت کی عبادت کے لیے آتے تو دیکھتے وہ منہ کے بل زمین پر گرا ہوا ہے۔ وہ دوبارہ اسے کھڑا کرتے، لیکن اگلی صبح پھر وہ الٹا پڑا ہوتا۔ یہ مناظر روز دیکھ کر ان کے دل کانپنے لگے۔ پھر ایک اور عذاب نازل ہوا۔ اب پورے شہر میں چوہے بھر گئے جو ان کی فصلیں تباہ کرنے لگے۔ یہیں پر بس نہ ہوا بلکہ کچھ ہی عرصے بعد علاقے میں ایک خوفناک بیماری پھیل گئی۔ پوری قوم کو پھوڑے اور گلٹیاں نکلنے لگیں، لوگوں کی جانیں جانے لگیں۔ اب فلسطینی گھبرا کر کہنے لگے، یقیناً یہ سب کچھ اس صندوق کی نحوست ہے، اس کو یہاں سے نکالو۔ انہوں نے اپنے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا۔ کاہنوں نے کہا، اس کا صرف ایک علاج ہے، تابوت کو واپس کر دو اور ساتھ نذرانہ بھی دو۔ سونے کے ساتھ چوہے بناؤ اور ساتھ پھوڑے بناؤ اور تابوت کے ساتھ ایک نئی گاڑی میں رکھ دو۔ 2 ایسی گائیں لاؤ جو پہلی بار دودھ دے رہی ہوں اور انہیں اس گاڑی کے ساتھ لگا دو، پھر انہیں کھلا چھوڑ دو۔ جس طرف وہ خود چل پڑیں وہی اللہ کی نشانی ہوگی۔ فلسطینیوں نے ایسا ہی کیا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گائیں خود بخود سیدھا بنی اسرائیل کی سرزمین کی طرف بڑھتی گئیں۔ یوں اللہ کے حکم سے تابوت سکینہ دوبارہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا۔ تابوت سکینہ کی واپسی نے بنی اسرائیل کے دلوں میں نئی جان ڈال دی۔ وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ رب العزت کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ حضرت طالوت نے قوم کو اکٹھا کیا اور جالوت کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ بنی اسرائیلی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جب حضرت طالوت ہزاروں افراد کے اس لشکر کو لے کر جالوت سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ بنی اسرائیل کا لشکر پورے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، مگر حضرت طالوت کو خدشہ تھا کہ بنی اسرائیل موقع پر کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں، کیونکہ جالوت کی فوج نہایت خوفناک اور طاقتور تھی۔ لشکر چلتے چلتے اردن اور فلسطین کے درمیان ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دریائے اردن تھا۔ یہاں حضرت طالوت نے اپنے لشکر کا ڈسپلن چیک کرنے کے لیے ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے، جو اس کا پانی زیادہ پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو بس 1-2 گھونٹ لے گا وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ آزمائش بہت سخت تھی، جھلسا دینے والی گرمی، پیاس سے نڈھال سپاہی اور سامنے ٹھنڈا دریا۔ یوں ہی لشکر وہاں رکا تو اکثر لوگ پیاس کے مارے دریا پر ٹوٹ پڑے اور خوب جی بھر کر پانی پی گئے۔ انہوں نے سوچا کہ طالوت کو کیا ہی پتہ چلنا ہے، لیکن چند ہی ایسے تھے جنہوں نے حکم کی پابندی کی اور صرف چند گھونٹ پانی پیا۔ جب لشکر نے دوبارہ سفر شروع کیا تو ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کو پھر سے شدید پیاس لگنے لگی، جبکہ جنہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چند گھونٹ پانی پیا تھا ان کی پیاس بجھ چکی تھی۔ دور جالوت کا انتہائی خوفناک لشکر دکھائی دینے لگا۔
دشمن کے پاس تعداد بھی زیادہ تھی اور ہتھیار بھی بہتر۔ بنی اسرائیل کی نظر جو ہی جالوت کی فوج پر پڑی، ان کے دل خوف سے کانپنے لگے۔ صرف وہی مطمئن تھے جنہوں نے آزمائش میں کامیابی حاصل کی تھی، مگر ان کی تعداد چند سو سے زیادہ نہ تھی۔ باقی ہزاروں لوگوں نے موقع پر ہی ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے، آج تو ہم جالوت کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایمان والوں نے بہت سمجھایا کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی فوج کو شکست دے دی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ حوصلہ رکھو۔ لیکن زیادہ تر لوگ میدان سے بھاگنے لگے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت طالوت کے ساتھ جہاد میں شریک افراد کی تعداد صرف اتنی ہی رہ گئی جتنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تھی، یعنی 313۔ میدان جنگ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے خوفناک جنگجو کھڑے تھے، دوسری طرف بنی اسرائیل کے صرف 313 مجاہدین۔ دشمن کا سردار جالوت آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنا پورا جسم لوہے کی آرمر سے ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا حصہ خالی تھا جہاں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کا جسم اتنا بھاری اور خوفناک تھا کہ دیکھنے والوں کے دل خوف سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کی اس قوم کے مقابلے میں ہمیں مدد عطا فرما۔ جالوت نے غرور سے للکارا، ہے کسی میں ہمت جو میرا مقابلہ کرے؟ مگر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا۔ صفوں میں خاموشی چھا گئی۔ جالوت طنزیہ مسکراتا رہا اور بار بار مقابلے کی دعوت دیتا رہا۔ کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ وہ لڑائی کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے بھائیوں کی خبر لینے آیا تھا۔ وہ گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جسے ماں باپ نے صرف بھائیوں کا حال پوچھنے بھیجا تھا۔ اچانک وہ لڑکا صفوں سے نکلا اور طالوت کے قریب جا کر بولا، مجھے اجازت دیں کہ میں جالوت کا مقابلہ کروں۔ مجاہدین حیران رہ گئے۔ طالوت نے چونک کر کہا، بیٹے، یہ دشمن بہت خطرناک ہے، تم ابھی چھوٹے ہو، جالوت کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ مگر وہ لڑکا بار بار اصرار کرتا رہا۔ اس کی یقین اور ہمت کو دیکھ کر آخرکار طالوت نے اجازت دے دی۔ یہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سب کی نظریں اس لڑکے داؤد پر جم گئیں جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، داؤد علیہ السلام ایک چرواہے تھے اور اکثر اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے غلیل کی طرح کا ہتھیار فلاخن استعمال کرتے تھے۔ اپنے ہاتھ میں فلاخن لیے ہوئے وہ نہایت بہادری سے جالوت کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ جالوت نے انہیں دیکھ کر کہکا لگایا اور طنز کیا، کیا تم میرے سامنے پتھروں کے ساتھ آئے ہو؟ لیکن داؤد علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا، میں تیرے پاس اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے اپنی فلاخن میں ایک پتھر رکھا اور پوری پاور کے ساتھ گھما کر جالوت کو مارا۔ پتھر سیدھا جالوت کی آنکھوں کے درمیان لگا اور پیشانی کے اندر گھس گیا۔ جالوت زمین پر گر چکا تھا۔ فوراً حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل نے للکار کر جالوت کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دشمن کے سپاہی ڈر کر میدان جنگ سے بھاگ گئے اور یوں اللہ کے حکم سے یہ عظیم جنگ بنی اسرائیل کی فوج جیت چکی تھی۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے اتنا امپریس ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ بنی اسرائیل اب حضرت داؤد کو ایک ہیرو ماننے لگے۔ اور پھر طالوت کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا کر دی اور ساتھ ہی انہیں نبوت بھی عطا کر دی گئی۔